اب اگر میں آپ سے یہ کہوں تو یہ 4 روڈ بلاکس کون سے ہیں؟ پہلا سائیکولوجیکل، دوسرا اسکل، تیسرا سوسائٹل یا انوائرمنٹل، اور چوتھے نمبر پر ریسورسز۔ ووٹنگ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ 1 2 3 4۔ پہلا 1 سے میری مراد ہے سائیکولوجیکل، 2 سے مراد ہے اسکل، 3 سے مراد ہے سوسائٹل یا انوائرمنٹل، اور 4 سے مراد ہے ریسورسز۔ آپ کے خیال میں ان میں سے کون سا روڈ بلاک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اور آپ نے چیٹ باکس کو استعمال کرتے ہوئے مجھے اپنا ووٹ دینا ہے، 1 2 3 یا 4، جس کی وجہ سے آپ ناکام ہو پائے۔ تو جو روڈ بلاک جس کی وجہ سے آپ اپنی پرابلم کو اوور کم نہیں کر پائے تو وہ کون سا روڈ بلاک تھا؟ 1 یعنی سائیکولوجیکل تھا، 2 اسکل کا تھا، 3 سوسائٹل تھا، یا 4 ریسورسز کا تھا؟ یہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ 1، اور جو کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 3 اور 4 آ رہے ہیں۔ تو میں اگر اس میں بات کروں تو سب سے امپورٹنٹ سائیکولوجیکل ہے، اور اسی لیے اگلی سلائڈ پر جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے موسٹ امپورٹنٹ از یو۔ جو سب سے بڑا روڈ بلاک ہے وہ آپ کے ایکسٹرنل نہیں، آپ کے انٹرنل روڈ بلاک ہے۔ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں گروم کر پا رہے؟ مثال کے طور پر آپ ایز اے کلاس ٹیچر کلاس کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ سلو لرنرز کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ آپ گزشتہ 3 سال سے 4 سال سے 5 سال سے پڑھا رہے ہیں، یا آپ سائنس اور میتھ کی ٹیچر ہیں، لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی انگلش لینگویج کی اسپوکن اسکل اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس حامی کو اپنے اندر اگر پالا ہوا ہے تو کیوں پالا ہوا ہے؟ تو وہ روڈ بلاک ایکسٹرنل نہیں ہے۔ آپ نے اپنی کمیونیکیشن اسکل کو اگر ڈیولپ نہیں کیا، یا آپ چاہتے تھے کہ کمپیوٹر کی اسکل کو ڈیولپ کیا ہے، تو روڈ بلاک ایکسٹرنل کی بجائے میرے نزدیک انٹرنل ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر میں یہ کہوں تو سب سے پہلے ہمیں جس ایریا پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے یہ انٹرنل روڈ بلاکس ہیں۔ اور انٹرنل روڈ بلاکس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آئی ایم فائن۔ ہم اپنے اسٹیٹس کو میں مطمئن ہوتے ہیں کہ جو آج کی صورتحال ہے ٹھیک ہے، ہمیں سیلری آ رہی ہے، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ایوری تھنگ از فائن، مہینے کے آخر پر ہمیں تنخواہ آ جاتی ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر ایکشن زون میں جاؤں؟ یاد رکھیے گا، کمفرٹ زون سے نکل کر ایکشن زون میں جانے کے لیے انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور چونکہ ہمارے اندر آئی ایم فائن ایٹیٹیوڈ موجود ہوتا ہے کہ میں تو بہترین ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، اور مجھے ریزلٹس بھی اس کے اگینسٹ مل رہے ہیں، تو مجھے مزید اپنے آپ کو کھپانے کی یا تنگ کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے یاد رکھیے گا، جم کولنس نے بڑی خوبصورت بک ایک لکھی ہے، اور اس کے اندر جو اس نے ہمیں بات رکھی ہے کہ گڈ از دا اینیمی آف گریٹ، کہ اگر ہم عظیم بننا چاہتے ہیں تو عظیم بننے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ گڈ ہے۔ چونکہ ہم اچھے ہیں، اور اچھا ہونے کی نفسیاتی تسکین جو ہمارے سامنے ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو عظیم نہیں بنا پاتے۔ 2012-13 کے اندر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں نے جیسے سٹارٹ کے اندر آپ سے بات کی کہ میرا آئی سیٹ کا پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ 2012-13 کے اندر میں نے اپنے لیے ایک ٹارگٹ یہ طے کیا کہ میں نے جو ہے کمپیوٹر سکل سیکھنی ہے، اور ٹائپنگ جو ہے اس کو میں نے سیکھنا ہے۔ اور دیکھیں 2012-13 کے اندر جس ٹائپنگ سکل کو میں نے سیکھا، جس وقت مجھے نظر آ رہا ہوتا تھا کی بورڈ، اور آج جب مجھے کی بورڈ کے اوپر اپنے سامنے جو کی پیڈ پہ ABCD کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کے بغیر میں ٹائپنگ کر کے یا آپ کے سامنے پریزنٹیشن پیش کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ یہ کہ میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو انویسٹ کرنا، اپنے آپ کو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے آپ امپروو نہیں کر پائیں گے۔ جی، دوسرے نمبر پر جو ہمارے پارٹ پر ہے وہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ ہم جو مائنڈ سیٹ ہے، اگر اس کی میں بات کروں تو ہمارے سامنے 2 طرح کے مائنڈ سیٹ آتے ہیں۔ کارل ڈویک نے ایک بہت خوبصورت، آپ ان کا یوٹیوب کے اوپر جا کے ٹیڈ ٹاک دیکھیے گا، اور اس کے اندر اس نے گروتھ مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے۔ ہمارے 2 طرح کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس
پوٹینشیل کو ہم لے کر دنیا کے اندر آئے تھے، اب مزید اس کے اندر اضافہ ممکن نہیں۔ اور جو مونٹیسری نے یا ہم جو پڑھتے ہیں ارلی چائلڈہڈ کے اندر کہ جو ہم نے 6 سال 7 سال کی عمر تک جو ہم نے بننا تھا ہمارا بلو پرنٹ، ہم وہ بن چکے ہیں، ہم مزید ہم اپنی صلاحیتوں کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ فکسڈ مائنڈ سیٹ ہے، اور ایک دوسرا مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہم گروتھ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ اور کارل ڈویک نے ہمارے سامنے یہ نئی ڈائمینشن رکھی ہے کہ وہ لوگ جو گروتھ مائنڈ سیٹ والے ہوتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی خامیوں کو کور کر سکتا ہوں، وہ گروتھ مائنڈ سیٹ والے پھر اس کو اپنی پرابلمس کو اپنے لیے چیلنج سمجھتے ہیں، اور اس چیلنج کو جو سا ہے اون کر کے اس چیلنج کا رسپانس دینے کے لیے جو اسکل سیٹ ریکوائر ہوتی ہے اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ضروری ہے کہ مجھے گروتھ مائنڈ سیٹ کے اوپر جانا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ تیسری چیز جو انٹرنل روڈ بلاکس، جس کو ہمیں جو سائیکولوجیکل روڈ بلاک ہے جس کو کور کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمیں اپنے اندر سے ایک میسیج آ رہا ہوتا ہے، وہ جس کو میں کہوں گا سیلف کنسیپٹ یا سیلف امیج۔ بعض اوقات ہمیں اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ کام مشکل ہے، یہ تو تمہارے سے نہیں ہو پائے گا۔ میں ایک دوسری مثال آپ سے دیتا ہوں۔ 2018 کے اندر میں نے ایم فل ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ اسی پرابلم کے ساتھ سٹارٹ کیا، اور اس کے اندر ایک سافٹ ویئر سکھایا جاتا ہے ڈیٹا انالیسس کا، SPSS۔ اس کلاس کے اندر جب میں جا رہا تھا تو اس کلاس کے اندر جانے کے دوران وہ جو ٹیچر سامنے اسکرین کے اوپر SSPS کی کمانڈ سکھا رہا ہے، جو اسکرین مجھے نظر نہیں آ رہی، تو میں نے اس کو اپنے لیے چیلنج لیا، اور میں نے چیلنج لے کر یہ جو 4 میجک ورڈز ہیں وہ اپنے دل میں دہرائے۔ وہ 4 میجک ورڈز کیا ہیں وہ دیکھیے گا۔ وہ 4 میجک ورڈ یہ ہیں: I can do this۔ کہ دنیا کے اندر چیزیں ناممکن نہیں ہوتی، مشکل ہوتی ہیں۔ اور میں نے اپنی بیٹی لمت النور اس کا نام ہے، اپنی بیٹی کو یہ کہا کہ بیٹا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ اسکرین کے اوپر کیا ہے، اور میں نے اس کی مدد سے اور یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے جو ہے وہ SPSS کو جو ہے نہ صرف لرن کیا، بلکہ اپنی کلاس کے اندر جو پروجیکٹ مجھے دیا گیا اس کے اندر ٹاپ کیا۔ تو یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر جو لوگ ناکام ہوتے ہیں ان کا اپنے بارے میں سیلف کنسیپٹ بہت نیگیٹو ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتے رہتے ہیں میں نے اپنی پرابلم سے جو چیز سیکھی ہے کہ معذوری جو سی ہے جسمانی نہیں ہوتی بلکہ ذہنی ہوتی ہے۔ ہم مینٹلی ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں اور جسمانی معذوریوں کو اپنے لیے رکاوٹ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایک نکمے، نالائق اور نکھٹو کو اپنا خلیفہ بنانا تھا؟ جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تو تمہیں بہترین سٹرکچر دے کر بھیجا، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا۔ تو اس لیے جب بھی زندگی کے اندر کوئی مشکل پہاڑ نظر آئے تو اپنے سامنے یہ چیز لے ہیں، 4 میجیکل ورڈ ہیں، ان کو دہرا لیا کرے: I can do this۔ اگر میں اپنی پرابلم کے ساتھ SPSS سیکھ سکتا ہوں تو آپ لوگ جو مجھ سے کہیں زیادہ صلاحیتیں رکھنے والے ہیں تو آپ کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر زندگی کے اندر چیلنجز آنے ہیں ان سب کا پوٹینشیل آپ کے اندر بھر کر آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ بیج کے اندر جس طرح ایک درخت بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اسی طرح اس معاشرے کے اندر ایک بہترین فرد بننے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مشکل آئے تو آپ نے کون سے 4 میجیکل ورڈز دہرانے ہیں؟ میرے ساتھ مل کر دہرا لیجئے۔ وہ کیا ہے؟ I can do this۔ میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ میرے لیے ناممکن نہیں ہے۔ میرے پرنسپل نے ایک دفعہ، میں جاب کرتا تھا ایک ادارے کے اندر، تو انہوں نے کیا کیا، 7 سیکشنوں میں سے جو نالائق بچے تھے ہر کلاس کے 4 سے 5 ان کو اکٹھا کیا اور 30-35 بچوں کی ایک کلاس بنا دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کلاس کے ایز اے کلاس ٹیچر اس کو لے کے چلنا ہے۔ اب جو ساری کلاسوں کے نالائق نکھٹو اکٹھے ہو کر میرے پاس آ گئے تو، اور ان کو سکھانے کی ذمہ داری میرے ذمہ ڈال گئی، تو میں نے ان بچوں کو پہلے 2 ہفتے کہا کہ بیٹا میں آپ کو ایک اسم اعظم سکھاؤں گا، تو کیا آپ اسم اعظم سیکھنا چاہو گے؟ انہوں نے کہا ہاں سر ہم سیکھنا چاہیں گے۔ میں نے کہا بیٹا جب آپ اسم اعظم سیکھ جاؤ گے نا تو زندگی میں کوئی کام آپ کے لیے ناممکن نہیں رہے گا۔ اور میں نے کہا مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟
یہ اسم اعظم ہے بھی کوئی لمبا کوئی نہیں, صرف 4 الفاظ کا ہے. انہوں نے کہا سر بتائیں آپ کیا ہے. میں نے کہا زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے نا تو یہ 4 الفاظ دہرا لیے کرو. وہ 4 الفاظ کیا ہیں؟ آئی کین ڈو دس, میں یہ کام کر سکتا ہوں. پھر میں نے ان کو حکیم سعید, عبد الستار ایدھی اور دنیا کے اندر جو بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی مثالیں دے کر سمجھایا کہ زندگی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسائل اور مشکلات کو دیکھ کر اپنے نہ کرنے کے لیے جواز ڈھونڈتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان مسائل اور مشکلات میں اپنے لیے رستے بناتے ہیں. تو مسائل اور مشکلات کا پہاڑ نظر آئے تو ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کر اس میسج کو دہرا لیا کریں کہ آئی کین ڈو دس. تو دنیا میں وہی کہوں گا امپاسبل کے اندر لکھا ہوتا ہے آئی ایم پاسبل. تو اس لیے یہ 4 میجیکل ورڈز ہیں جن کو ہمیں اپنے پارٹ پر لے کر آنے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے انٹرنل انوائرمنٹ اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے. میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ وہ ہے جو باہر کا ماحول ہے, آپ کی سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے, ریسورسز موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں, اپرچونیٹیز آپ کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی, یہ آپ کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے. لیکن ایک آپ کا انٹرنل انوائرمنٹ ہے. انٹرنل انوائرمنٹ آپ کا انرجی, آپ کا پیشنیٹ ہونا ہے. آپ کے اندر انرجی کتنی موجود ہے, کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ بہترین اسٹریٹجیز کو سیکھو. مثلا ایز اے ٹیچر آپ نیو ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو کیوں نہیں ٹرائی کرتے؟ ہم ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو اس لیے تیار نہیں کرتے, بعض اوقات ہم خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو, شاید یہ کرنا مشکل ہے یا ناممکن ہے. ہم بلینڈڈ لرننگ کو کیوں نہیں ٹرائی کر سکتے؟ ہم جو سا ہے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کی طرف کیوں نہیں آ سکتے؟ ہم پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز کو کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ تو نیو ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہو, ویک اسٹوڈنٹ ہو, لینگویج اسپیکٹ ہو, یہ جو بھی اس طرح کے نئے چیلنجز ایز اے ٹیچر ہمیں ڈے ٹو ڈے فیس کرنے پڑتے ہیں, ہم انیشیٹو نہیں لے پا سکتے. اس کی بڑی وجہ ہمارا انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو انٹرنل انوائرمنٹ میں ہمیں اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے, اور انٹرنل انوائرمنٹ کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے ہمیں کچھ افرمیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ افرمیشنز کیا ہیں؟ اپنے آپ کو میسیج دینا. یاد رکھیے گا جب آپ اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کے ذریعے میسیج دیں گے, اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کے اندر اس کی انرجی کو پیدا کر دے گا. اسی لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ چیز سیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا. روزانہ دن اور صبح و شام کے اذکار تھے. اور وہ صبح اور شام کے اذکار کیا تھے؟ وہ انسان کو اللہ کی ذات کے ساتھ جب کنیکٹ کرتے تھے, تو جو حضرت ابو بکر کو انہوں نے کہا تھا نا غار سور کے اندر کہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ ابو بکر پریشان کیوں ہوتے ہو, اللہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے. تو جب ہم اپنے اندر یہ افرمیشنز کو دہراتے ہیں کہ ہم اس اللہ کا انتخاب ہیں, وہ اللہ ہمارے ساتھ ہی ہے, میری مشکلات کو مشکلات کو دور کرنے والا ہے, اس نے میرے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں, اور میں دنیا کے اندر ہر کام کرنے کی صلاحیت رکھ کر بھیجا گیا ہوں, تو اس کے نتیجے کے اندر آپ اپنے اندر انرجی کو محسوس کریں گے. اپنے مائنڈ کو میسیج دینا, یہ مائنڈ کو میسیج دیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے جب بھی آپ کو زندگی کے اندر ایک آپشن, ایک آواز یہ آئے کہ یہ کام مشکل ہے, تو اپنے دماغ سے اسی وقت ایک دوسری آواز پیدا کریں کہ یہ مشکل کام ہی میں نے کرنا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے نا سکسیس از دا روڈ لیس ٹریولڈ. اس لیے مشکل کام کو دیکھ کر میدان سے فلائٹ کی بجائے ہمیں فائٹ کے موڈ پر آنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے جب بھی ہمارے سامنے کام آتے ہیں تو ہم 3 سوالات اپنے سامنے لے کر آتے ہیں. ایک وٹ, کیا کرنا ہے. دوسرا وائی, کیوں کرنا ہے. تیسرا ہاؤ, کیوں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. وٹ کیا کرنا ہے, وائی کیوں کرنا ہے, ہاؤ کیسے کرنا ہے. اب اگر میں آپ سے پھر دوبارہ ووٹنگ کروانا چاہوں, آپ کے خیال میں ان تینوں میں سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ جن کے خیال میں وٹ وہ نمبر لکھیں گے 1, جن کے خیال میں وائی وہ نمبر لکھیں گے 2, اور جن کے خیال میں ہاؤ کیسے کرنا ہے یہ سب سے اہم ہے وہ نمبر لکھیں گے 3. تو اپنا ووٹ مجھے بتائیے گا کہ زندگی کے اندر کوئی سا بھی نیا کام کرنا ہو اگر آپ نے, تو وٹ, وائی اینڈ ہاؤ ان تینوں میں سے آپ کے خیال میں سے 1 امپورٹنٹ ہے, 2 امپورٹنٹ ہے یا 3. تو ووٹنگ اپنی رکھ چیٹ باکس میں لکھیے گا. 3 آ رہے ہیں. 3 والے کتنے ہیں؟ زیادہ تر 3 آ رہے ہیں, پھر 2 ہے, 1 والے نہیں ہیں, 1 والے تھوڑے ہیں. تو زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ 3.
یہ بھی ایک ہمارا مغالطہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاؤ کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے. ہاؤ ہمیں ضروری ہے لیکن سیلف موٹیویشن کے لیے جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے وائی. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان، ہم کہتے ہیں نا ان کو بانی پاکستان، تو انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وٹ کیا بنانا ہے اور ہاؤ کیسے بنانا ہے، بلکہ انہوں نے ہمیں یہ قوم کو ریلائز کروایا کہ وائی یہ پاکستان بنانا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے. تو پاکستان بنانا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے اور لوگوں کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے وٹ اور ہاؤ کی بجائے کس پر کام کرتے ہیں؟ وائی پر. اس لیے ایک ٹاسک جب بھی آپ کے سامنے آئے، کوئی نئی اسکل آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ وٹ اور ہاؤ سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں وائی. وٹ از ان فار می، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ یہ اسکل میرے لیے سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ میں کیوں یہ سیکھوں اور اس کے ذریعے مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو جب آپ وائی کی ڈومین پر کام کریں گے تو اس کے نتیجے آپ سیلف موٹیویٹڈ ہوں گے. لاسٹ اس کے اندر انٹرنل بیریئرز کو ریموو کرنے کے لیے ہمیں میپ کے اندر 3 چیزیں MAP. میپ کا مطلب ایم سے مراد ہے ماسٹری. ایم کیا ہے؟ ماسٹری. کوئی ایک اسکل آئے تو اپنے آپ کو فوراً میسج دیں کہ مجھے اس کے اندر ماسٹر بننا ہے، اپنے آپ کو ماسٹری لیول پر لے کر جانا ہے، مجھے اس میں اپنے آپ کو بیسٹ پروف کرنا ہے. دوسری چیز اٹانومی. اس اسکل سے ریلیٹڈ ہمیشہ سوچے کہ میں نے ڈپینڈنٹ نہیں بننا، میں نے بیساکھیاں نہیں پالنی، میں نے انگلی پکڑ کے نہیں چلنا، بلکہ اٹانومس بننا ہے، خود مختار بننا ہے. میں نے یہ چیز خود سیکھنی ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی پہلے مثال رکھی کہ میں نے اپنے لیے زندگی کے اندر اہداف کو یہ طے کیا کہ جب میں 10 سال کا تھا اس وقت میرے ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو یہ آئی سیٹ کی پرابلم ہونی ہے، کہ آپ کی پارشل بلائنڈنس اور پھر کمپلیٹ بلائنڈنس ہوگی. تو کیا میں اپنے انٹرنل یہ فزیکل ہینڈی کیپ جو میں ہوں تو اس کے نتیجے میں کیا اپنے انٹرنل ہینڈ بریک لگا لوں اور میں یہ سوچتا اس 10 سال کا بچہ یہ سوچتا کہ میں تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے کہ میرے ساتھ یہ مسائل اور یہ مشکلات پیدا کر دی اور میں تو اب کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہوں. اگر میں یہ سوچتا رہتا تو کیا میں زندگی کے اندر اس پوزیشن پر آج ہوتا کہ میں ایک ادارے کے اندر ایک سینئر پوزیشن پر کام کرتا ہوں. 30,000 سے زیادہ ٹیچرز ہوں گے جن کو میں ٹریننگ دے چکا ہوں، 1000 سے زیادہ ٹرینر ہوں گے جن کو میں ٹریننگ کے پروسیس سے گزار چکا ہوں، مختلف آرگنائزیشن کے اندر نیشنل اور انٹرنیشنل کے اوپر کام کر چکا ہوں. تو اگر میں یہ کام کر پایا تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے انٹرنل انوائرمنٹ پہ کام کیا کہ مجھے ماسٹری لیول پر آنا ہے، اٹانومس بنانا ہے اور پرپس ڈریون ہونا ہے. پی فار پرپس. تو میپ سے میرے مراد ہے 3 چیزیں. ایم کیا ہے؟ ماسٹری. اے کیا ہے؟ زبردست اٹانومس. اور پی کیا ہے؟ پرپس. مجھے پرپس تلاش کرنا ہے کہ یہ میں کام کیوں کروں. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں 7 جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جن کے ذریعے مجھے اپنے انٹرنل روڈ بلیکس کو، بیریئرز کو ریموو کرنے کی ضرورت. اگر ہم ان کو ایک دفعہ دوہرا لیں تو پہلے نمبر پر میں نے آپ کے سامنے کیا رکھا؟ آئی ایم فائن ایٹیٹیوڈ، کہ مجھے یہ اس مغالطے سے باہر نکلنا ہے کہ میں گڈ ہوں، بلکہ مجھے اپنے آپ کو گریٹ کی پوزیشن پر لے کر جانا ہے. دوسرے نمبر پر مائنڈ سیٹ پر کام کرنا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے مائنڈ سیٹ رکھا کہ ایک فکس مائنڈ سیٹ ہے اور ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہے. مجھے فکس مائنڈ سیٹ کی بجائے گروتھ مائنڈ سیٹ پر جانا ہے. تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اپنے سیلف کنسیپٹ اور سیلف امیج پر کام کرنا ہے. کیا میں اپنے آپ کو یہ کوئی نیا کام آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میرے اندر سے آواز میرے بارے میں کیا اٹھتی ہے، دنیا کی آواز کو چھوڑیں، میں اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوں کہ کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اپنے سیلف کنسیپٹ کو درست کریں. جن بچوں کو ہم نالائق اور نکھٹو کہتے ہیں ان کا اپنے بارے میں سیلف کنسیپٹ آوازیں سن کر معاشرے کی یہ بنا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو سیلف کنسیپٹ کو درست کرنا، اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ 4 میجیکل ورڈز ہوں، اور وہ 4 میجیکل ورڈز کیا تھے؟ آئی کین ڈو دس. یہ افرمیشنز اپنے ساتھ بار بار دہرانا، اپنے آپ کو میسج دینے کہ آئی ایم دا چوزن ون، میں اللہ کا خلیفہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے کسی نکمے، اور اگر آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تو ظاہر ہے
اللہ تعالیٰ نے उसको इल्म के जेवर से आरास्ता किया था, तो इसलिए अपने आप को मैसेज देना। इसी तरह इंटरनल एनवायरनमेंट पे काम करना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को उतना फोकस ना करना। और लास्ट जो चीज मैंने आपके सेकंड लास्ट जो चीज रखी, व्हाट, व्हाई एंड हाउ में किस पर काम करना, वाई पर। और लास्ट जो पॉइंट मैंने आपके सामने रखा आठवां, वो था मैप। मैप क्या था? मास्टरी, ऑटोनॉमी और पर्पस। ये आपके सामने मैंने जो चीजें रखी, ये था हमारे इंटरनल रोड ब्लॉक जिनको हम अपने पार्ट पे कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी नई वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।